يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 157 ہے. آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین وہ نبی جو امی نبی ہیں، جن کی صفات تورات اور انجیل کے اندر بھی ہیں، اور پھر دوسری آیت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں. اس لحاظ سے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے. مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں اپنے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی الامیہ، جو امی نبی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نبی تھے، پڑھنا لکھنا نبی الاسلام نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے متعلق بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں، کبھی مہینہ 2 دفعہ اس طرح کیا، اور پھر نبی الاسلام نے تیسری مرتبہ 29 کا اشارہ کیا کہ کبھی مہینہ اسلامی اس طرح ہوتا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ فرمایا کبھی 30 دنوں کا اس طرح ہوتا ہے. پھر نبی الاسلام آگے خود فرماتے ہیں، ہم امی ہیں، میں امی نبی ہوں، اس لیے ہم مہینے کی تعداد اس طرح گنتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا دنیاوی لحاظ سے نبی الاسلام نہیں جانتے تھے. اس لیے نبی الاسلام دوسرے صحابہ سے خط لکھوایا کرتے تھے، خود خط نہیں لکھا کرتے تھے. ہاں، اپنی مہر نبوت اس کے اوپر لگا دیا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ خط جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہے. الذین، الذی، وہ نبی، اس کے متعلق یجدونہ، وہ پاتے ہیں اس کو مکتوباً لکھا ہوا، عندہم التوراۃ، عندہم فی التوراۃ، تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، والانجیل، اور انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مکمل وضاحت دونوں کتابوں کے اندر اللہ نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ وہ نبی ایسا ہوگا، اس کا حلیہ یہ ہوگا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، وہ نبی دنیا کے اندر آئیں گے، کس طرح کی زندگی گزاریں گے، کن چیزوں کو پسند کریں گے، کن چیزوں سے نفرت کریں گے. یہ سب کچھ میرے رب نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر بیان کر دیا تھا. اور دوسرے مقام پہ میرا رب کہتا ہے، الذین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے حقیقی بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. جس طرح اپنے بیٹے کو جانتا ہے، اسی طرح یہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتا ہے. ایک اعرابی خود فرماتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، میں دودھ بیچنے والے جانوروں کو ساتھ لیا اور مدینہ کے اندر بیچ کے نا، تو میرا ٹائم کافی بچ گیا. میں نے کہا آج میں نے ایک کام کرنا ہے، اس نبی کے متعلق میں نے سنا ہے، آج میں نے اس کو دیکھ کے ہی جانا ہے. کہتے میں فارغ ہوا، میں نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے نبی الاسلام کو اس حالت میں پایا کہ آپ کے دائیں بائیں حضرت عمر فاروق ہے اور ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چلتے جا رہے ہیں. رستے کے اندر ایک یہودی تورات کھولے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اس کا خوبصورت نوجوان بچہ اس کے پاس لیٹا ہوا تھا، اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اور تورات کی یہ تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ میرے بچے کو اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. جب نبی الاسلام اس کے پاس سے گزرے تو اس کو بولا، اللہ کے بندے، کیا اس کے اندر تم میری صفات پاتا ہے کہ نہیں؟ میرے متعلق تمہیں علم ہے کہ نہیں؟ اس کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے. حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے تکبر کے ساتھ اپنا سر ہلا دیا، زبان سے جواب بھی نہ دیا، صرف سر ہلا دیا. بچے کے اندر ابھی جان تھی، روح تھی اس کے اندر،
اور وہ اس چیز کو جانتا تھا کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہے، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ جب باپ نے سر ہلایا نا، اس نے لیٹے ہوئے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی صفات تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی الاسلام نے اس کے باپ کو بولا اٹھ جا یہاں سے، اب اس کے قریب نہ بیٹھ۔ نبی الاسلام نے صحابہ کو حکم دیا اس کا کفن بھی ہم پہنائیں گے، اس کو غسل بھی ہم دیں گے، اور اس کا جنازہ بھی ہم پڑھیں گے، اور دفن بھی ہم ہی اس کو خود کریں گے۔ یہ بچہ مسلمان ہو کے فوت ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر یہ ساری صفات نبی الاسلام کی لکھی ہوئی تھی۔ وہ کون سی صفات تھی؟ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں یأمرہم، وہ انہیں حکم دے گا بالمعروف، نیکی کے کام کرنے کا، اچھے کاموں کی طرف بلائے گا، وینہاہم، اور ان کو منع کرے گا عن المنکر، برے کاموں سے، جو گندے کام ہیں، بے حیائی والے کام، جھوٹ، فراڈ، سود، حرام خوری، ان سارے کاموں سے منع کرے گا۔ ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے۔ صائبہ، وسیلہ، حام، یہ کس نے ان کو حرام کیا ہے؟ کسی نے حرام نہیں کیا۔ تم کون ہوتے ہو ان چیزوں کو حرام کرنے والے؟ پاکیزہ چیز ہے، جانور حلال ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اسی طرح بھیڑ ہے، بکری ہے، جب اللہ نے اس کو حلال کیا، تم کون ہوتے ہو؟ اتنے سال کا ہوگا تو اس طرح حرام ہے، اتنے سال کا ہوگا تو اس طرح حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، وَيُحَرِّمُ، اور حرام کرے گا، عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمہارے اوپر برے کاموں کو، بری چیزوں کو حرام کرے گا۔ سور کا گوشت نہیں کھانا، خون پینا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، اس طرح کی دیگر چیزیں جن سے نبی علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان چیزوں کی تبلیغ کریں گے۔ تیسری بات وَيَصْنَعُ وَيَضَعُ، اور وہ اتار دیں گے عنہم، ان سے، اسرہم، ان کا بوجھ، والاغلال، اور توق، التی، وہ جو، کانت، تھا، علیہم، ان کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، پہلی امتوں کے اوپر بڑی بڑی مشکلات تھیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا نا، تو اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کو قتل ہی کیا جائے گا قصاص کے اندر۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے؟ اگر کسی سے قتل ہو گیا ہے، تین آپشنیں ہیں، یا تو اس کو معاف کر دیا جائے، یا اس کی دیت لی جائے، یا پھر تیسری آپشن ہے کہ اس کو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے۔ پہلی امتوں کے اوپر یہ تھا کہ اگر گندگی لگی ہے اتنے کپڑے کو کاٹنا پڑے گا۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ شریعت کے اندر گندگی لگی ہے، کپڑے کو دھو لو، پاک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی شریعتوں کے اندر یہ نہیں تھا۔ پہلی شریعتوں کے اوپر اگر بیت المال آیا ہے، یعنی غنیمت کا مال آیا ہے، جہاد کیا ہے، مال اکٹھا کر کے میدان کے اندر رکھ دی، آسمان سے آگ آتی اور سارا مال کھا جاتی۔ ہماری امت کے اوپر، یعنی نبی اسلام کی امت پر کیا ہے؟ غنیمت کا مال جتنا ہے اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، تو اتار پھینکے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر مشقت کو برداشت نہیں کریں گے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں تو پیچھے مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی وجہ سے ماں تنگی کے اندر ہے، میں نماز کو لمبا نہیں کرتا بلکہ چھوٹا کر کے نماز کو مکمل کر دیتا ہوں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ نبی اسلام یہاں تک اتنا معمولی سا کام ہے، مسواک کرنے کے اندر کتنی محنت لگتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے پیسے روپے لگتے ہیں، فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ وہ نبی اتنا رحم دل نبی ہے، تمہارے اوپر آسانی لائے گا، مصیبتیں نہیں لے کے آئے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حریص ہیں کہ یہ انسان بھی جہنم سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فالذین، پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، بہی اس نبی کے ساتھ، وعزروہ
اس نبی کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور اس نبی کی مدد کی، وَاتَّبَعُوهُ اور انہوں نے پیروی کی، النور الذی اس نور کی، الذی وہ جو انزل نازل کیا گیا ہے، معہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لے بات ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ نور کہہ رہا ہے تو قرآن پاک کو کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ نے نبی کو نور کہنا ہوتا تو معاہا کا لفظ اللہ نہ استعمال کرتا۔ اللہ کہتے ہیں نور کی پیروی کرو، الذی وہ جو انزل معہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نور کو نازل کیا گیا ہے نا، وہ نور قرآن پاک کی صورت کے اندر ہے۔ اولئک جو یہ کام کرے گا، ہم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آخری بات، کل یا ایھا الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اے لوگو، انی بے شک رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بات کے اندر نا تکرار ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ جھگڑے کی حد تک پہنچ گیا معاملہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے اس مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری وجہ سے تمہیں معاملہ بنا ہے، میری غلطی ہے، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، تم کیوں غصے کے اندر آتے عمر؟ عمر نے کسی کی بات نہیں سنی اور جا کے گھر چلے گئے اور اپنا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، چپ چاپ نبی اسلام کی مجلس کے اندر آ گئے۔ تو غصے کے اندر تھے تو پتہ تو چل جاتا ہے نا بندہ کس موڈ کا ہے، اس وقت اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی اسلام ہم سے مخاطب ہو کہتے ہیں لگتا ہے تمہارا بھائی نا کسی سے لڑ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت، کہنے لگے اچھا نہیں میں نے کیا، بزرگوں کو ناراض کر دیا، تو واپس چلے گئے۔ وہ بھی نبی اسلام کی مجلس میں پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی، یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا ادھر آؤ، بیٹھ گئے۔ کیوں تنگ کرتے ہو، کیوں نہیں اسے تم چھوڑ دیتے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابوبکر ٹھہرو، عمر اس ابوبکر کو میری خاطر چھوڑ نہیں دیتے تم؟ اللہ اکبر، اس کو میری وجہ سے معاف نہیں کر دیتے؟ جب میں نے تمہارے سامنے کہا تھا نا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو تم سب نے کہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ ایک ہی بندہ تھا ابوبکر جس نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں۔ اللہ، تو تم میری خاطر اس کو چھوڑ نہیں دیتے؟ نہ اس کو کچھ کہا کرو، اس بزرگ کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، کیوں اس کی جان نہیں تم چھوڑ دے؟ اللہ میرے بھائیوں، انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مقام ملا نا اس روح زمین کے اوپر، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ ایک دن نا نبی اسلام اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آسمان کی طرف اندھیری رات ہے، چاند بھی نہیں نکلا، تو ستارے کافی زیادہ جگمگا رہے تھے۔ تو دل کے اندر خیال آیا کہ آج کافی موقع بنا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا معاملہ بنتا ہے۔ فرمایا اللہ علیہ وسلم ان ستاروں جتنی کسی کی نیکی نہیں؟ فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا کس کی ہیں؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اماں جی عائشہ نا منہ نیچے کر کے بیٹھ گئی۔ فرمایا عائشہ پریشان ہو گئی؟ فرمایا میں تو کچھ اور سمجھی تھی۔ اور فرمایا اللہ کی بندی، تیرے بابا کی ایک رات کی نیکیاں وہ اس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں میرا ابوبکر سے کوئی سودا کروا دے، ساری زندگی کی میری نیکیاں لے لے، جو ایک رات نبی اسلام کے ساتھ گزاری ہے وہ نیکیاں مجھے دے دے۔ اللہ جہاں یہ تیرے پیارے نبی کہ دوست ساتھی لیٹے ہوئے، یا اللہ ان کے اوپر کروڑہ رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمیں بھی کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ کھڑا فرما۔
فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ جی اس ذات کی طرف سے لاہو جس کے لیے ملک السماوات، بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض و زمین کی، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی وہ مارتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی نہ زندگی کا مالک ہے نہ کسی کے موت کا مالک ہے۔ فآمنوا پس تم ایمان لاؤ باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، النبی وہ نبی، الامی الذی جو امی نبی ہے۔ پھر آگے بات، امی نبی، ان پڑھ نبی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب پہلی وحی آئی تھی نا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا اقرا، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے انا لا قاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر کہا پڑھیے، لا قاری، میں نہیں پڑھنا جانتا۔ دبایا، پڑھیے، اللہ اکبر، پھر اللہ کے حکم سے پڑھا تھا۔ فرمایا الذی وہ ذات وہ نبی، یؤمنو ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، والکلماتی ہی اور اللہ کے کلمات کے ساتھ۔ وہ نبی خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ خود نبی اللہ کی کتاب کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ لہٰذا تم بھی اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور میرے بھائیوں جس کو ہدایت مل گئی انشاءاللہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ جن لوگوں کا یہ تو نے تذکرہ کیا ہے وہ اس نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس نبی کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرما لے۔ اللہ ہمیں بھی جن کاموں کا تو نے حکم دیا اللہ ہمیں بھی اسی طرح اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔